السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی سب سے پہلے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے، اور الحمدللہ اس سلائیڈ کو آپ بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسم یعنی ہم اسم فعل اور حرف میں سے اسم پڑھ رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اسم کی دو اقسام، اسم ظاہر، اسم ضمیر۔ تو اس پہ بھی ہم نے دو اسباق میں بات کر چکے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سلائیڈ کی سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اسم کی تعریف ہے جو کہ آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ایسا کلمہ یا ایسا لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ خالد، پاکستان، کرسی، یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسم والا کلمہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 4 صورتوں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ 4 اصطلاحات ہیں، بنیادی اصطلاحات، جو اسم والے کلمے کو سمجھنے میں بہت زیادہ معاون ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ وسعت، جنس، حالت، تعداد۔ وسعت کیا ہے؟ معرفہ نکرہ جو ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ پھر جنس سے مراد وہ کلمہ اسم والا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی سیکھ لیا۔ آج ہم دیکھیں گے تیسری اصطلاح، حالت۔ حالت سے مراد ہے اعراب، یعنی ہمیں پتہ چلنا چاہیے اسم والا وہ کلمہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اور اس کی چوتھی قسم ہے تعداد۔ تعداد کے لحاظ سے پتہ چلنا چاہیے۔ آج کا سبق ہمارا ہے اسم کی حالت پر۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ حالت سے مراد ہے اعراب، ٹھیک ہے۔ اعراب سے مراد یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ اسم کے آخر پر کون سی حرکات آ رہی ہیں، تو ان حرکات کی وجہ سے وہ کلمہ یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آج کا سبق ہمارا ہے اعراب کی اقسام، اعراب کی اقسام نہیں، اب میں نے غلط کر دیا، اعراب ہی ہے۔ ایک تو قرآن پاک میں آتا ہے وقالت الاعراب، وہاں اعراب عرب کی جمع جس کا معنی بدو ہیں، اور یہاں پہ لفظ ہے اعراب، ٹھیک ہے، اعراب۔ اب ہمارا ہے کہ معرب اور مبنی، معرب اور مبنی کی تعریف اور اعراب کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعراب کس چیز کا نام ہے۔ تو اعراب کسی بھی کلمہ کے آخری حرف کی بدلتی ہوئی حالت، ٹھیک ہے، کسی بھی کلمہ کے آخری حرف کی بدلتی ہوئی حالت۔ جیسے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، زیدن، زیدن، زیدن۔ تو آپ نے دیکھا زید کلمہ اسم ہے، اس کے آخری حرف کی حالت بدل رہی ہے۔ پہلے پیش کی تنوین ہے، پھر زبر کی تنوین ہے، اور پھر زیر کی تنوین ہے۔ تو آخری حرف کی بدلتی ہوئی حالت کا نام اعراب ہے۔ پھر اعراب کے لحاظ سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے۔ تو ہم ان میں فرق دیکھتے ہیں۔ معرب کا معنی ہے وہ کلمہ جس کی آخری حالت ہمیشہ بدلتی رہے، یعنی ایسا کلمہ جس کے آخری حرف کی حالت بدلتی رہتی ہے ہمیشہ،
جیسے کہ مثال زیدن، 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 یعنی زید پر کبھی پیش آتی ہے، کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر آتی ہے، یعنی اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو جس اسم کے آخری حرف کی حالت بدلتی رہتی ہے اسے کہتے ہیں یہ اسم معرب ہے۔ معرب کا معنی ہے اعراب دیا گیا یا بدلی ہوئی حالت، ٹھیک ہے۔ پھر مبنی، مبنی بنا سے ہے جس کا معنی ہے بنائی ہوئی، بنی ہوئی۔ مبنی وہ ہے جس کی آخری حالت کبھی بھی نہ بدلے، یعنی جیسے وہ ہے ویسے کی ویسے ہی رہے، اس پر اعراب اثر انداز نہ ہوتے ہیں۔ جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ جاء کیا معنی ہے؟ آیا، ہے نا، جاء ھذا یہ آیا، رأیت ھذا میں نے دیکھا اسے، مررت بھذا میں گزرا اس کے پاس سے۔ اب ھذا، ھذا، ھذا ہر حالت میں ھذا ھذا ہی ہے، یعنی اس میں ان کے اعراب بدلے نہیں ہیں۔ تو ایسے کلمات جن کے اعراب تبدیل نہیں ہوتے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مبنی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جیسے بنایا گیا ہے وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں اعراب کی اقسام۔ تو اعراب کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی؟ پہلی قسم ہے لفظی۔ لفظی یعنی جس پر حرکات ثلاثہ یعنی زبر، زیر، پیش کا تلفظ ہو، جیسے خالدن، 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 ٹھیک ہے، زبر زیر پیش آ رہی ہے نا، تو اسی تلفظ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا کلمہ جس پر حرکات ثلاثہ کا تلفظ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ لفظی اعراب ہے۔ پھر اعراب کی دوسری قسم ہے تقدیری اعراب۔ تقدیر چھپے ہوئے کو کہتے ہیں، پوشیدہ کو، ٹھیک ہے۔ تقدیری اعراب جو اعراب پوشیدہ ہوتے ہیں وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن پر حرکات کا تلفظ نہیں ہوتا، جیسے قاضی، ٹھیک ہے، قاضی، یہ لفظ یہ دونوں، ہاں ٹھیک ہے، قاضی، یعنی آپ قاضی کو جہاں بھی رکھیں گے نا یہ قاضی ہی رہے گا، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہوں گے، یعنی یہ مرفوع ہو تو بھی قاضی رہنا ہے، اور مجرور ہو تو بھی قاضی رہنا ہے، منصوب ہو تو بھی قاضی رہنا ہے۔ لیکن ہم اس سے پہلے والا جو کلمہ ہوگا نا اس کے حساب سے اس کا اندازہ کریں گے کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور، اس لیے یہ تقدیری اعراب ہے، اس کا اعراب پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جو ہمیں خود سے ہی سمجھنا ہے۔ تو یہ لفظی اور تقدیری اعراب یہ اسم معرب کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا اسم معرب، اسم معرب میں اعراب کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور تقدیری۔ ویسے اعراب کی 3 قسمیں ہیں معرب اور مبنی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سے لفظی اور تقدیری یہ اسم معرب کی اقسام ہیں اعراب کے طور پہ۔ پھر اعراب کی تیسری قسم ہے محلی، یعنی جس پر حرکات ثلاثہ کا تلفظ نہ ہو، جیسے ھذا، ھذہ، یہ مبنی کی قسم ہے۔ مبنی کی قسم ہے یعنی یہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، ھذا، ھذہ، ان پر بھی حرکات ثلاثہ کا تلفظ نہیں ہو رہا۔ حرکات ثلاثہ سے مراد زبر زیر پیش، ھذا کے آخر پہ الف ہے اور ھذہ اس کے آخر پہ کھڑی زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محلی اعراب ہے۔ تو اس طرح اعراب کی 3 اقسام ہیں، لفظی، تقدیری، محلی۔ اس میں سے لفظی اور تقدیری یہ اسم معرب کی اعراب ہیں، اور محلی اعراب یہ اسم مبنی کا ہے، یعنی کہ اپنی جگہ پر ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظی اعراب ہے نا، ابھی ہم نے جو اوپر پڑھا لفظی اعراب، لفظی اعراب کی 2 قسمیں ہیں، حرکتی اعراب اور حرفی اعراب۔ حرکتی اعراب سے مراد فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو، ٹھیک ہے، زبر کو عربی میں
فتحہ بھی کہتے ہیں اور نصب بھی کہتے ہیں. نصب نون صاد با نصب. پھر جن کلمات پر نصب ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتے ہیں، انہیں منصوب کہتے ہیں. اسی طرح کسرہ، عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں یا جر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا نام جر ہے. تو جن کلمات کے آخر پہ جر ہوتی ہے وہ مجرور ہو جاتے ہیں. اگر ہم کسرہ بولیں تو مکسور ہو جاتے ہیں، مکسور. اسی طرح حرکتی اعراب میں تیسرا اعراب ہے ضمہ. ضمہ کہتے ہیں پیش کو، اور اس کا دوسرا نام ہے رفع. تو جب کسی حرف کے آخر پر ضمہ یا رفع ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے یا مضموم ہے. اسی طرح لفظی اعراب کی دوسری قسم ہے حرفی اعراب، یعنی کبھی کبھی اسماء کے آخر پر حروف کے ذریعے اعراب بنتے ہیں، اور وہ یہی حروف ہیں الف نون، واو نون، یا نون اور الف تا. تو یہ چیزیں سمجھنے کے بعد کم از کم ہم پورے قرآن پاک میں اسماء کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی کوئی کلمہ اسم بن رہا ہے نا، ہمیں اس کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ، اگر تو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہے. مزید ہم آیات دیکھتے ہیں. دیکھیے جاءکم رسول، تو یہاں رسول پر لفظی اعراب ہے جس میں سے حرکتی اعراب آیا. لفظی اعراب کیا تھا؟ جس کی حالت بدلتی رہتی ہے. تو یہ کبھی رسولن بھی ہو سکتا ہے، رسولن بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، شفاعتن میں لفظی اعراب ہے. شفاعتن، شفاعتن دونوں طرح سے ہو سکتے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. پھر وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، فتیانی یہ آخر میں الف نون ہے، یہ حرفی اعراب آ گیا ہے، یہ لفظی اعراب کی قسم ہے. ٹھیک ہے. پھر وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہ یا نون کا اعراب آ گیا. فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، رجل پیش کا اعراب اور امرأتانی میں الف نون. ٹھیک ہے. یہاں تو آپ کو کھڑی زبر لگ رہی ہے نا، اصل میں اگر ہم اس کو کھول کے لکھیں کھڑی زبر کو ہٹا کے تو پھر یہاں زبر اور الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی اس کا ساؤنڈ بھی اگر ہم دیکھیں نا وَامْرَأَتَانِ تو آنی کا ساؤنڈ بنتا ہے، الف نون. اسی طرح جعلنا لأحدہما جنتین، جنتین یا نون، یہ اعراب اس میں یا نون ہے. پھر والطیبات، طیبات الف تا، للطیبین یا نون، والطیبون واو نون، للطیبات الف تا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، المساجد اسم ہے نا، تو اس میں لفظی اعراب مساجدو بھی ہو سکتا ہے، مساجدہ بھی. اسی طرح یہ جو لفظ اللہ للہ، یہ کبھی لفظ اللہ کے آخر پر پیش بھی ہوتی ہے، زبر بھی ہوتی ہے، جیسے ان اللہ کان اللہ للہ. ٹھیک ہے. پھر وعنده مفاتح الغیب، مفاتح، مفاتح بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح الغیبی، غیبو، غیبہ، ان کے بھی اعراب بدل سکتے ہیں. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، بِأَمْوَالٍ، اموال دو زیر ہیں تو کبھی اس پر دو زبر بھی آ سکتے ہیں، دو پیش بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے لفظی اعراب کی مثالیں رکھی آپ کے سامنے. اب تقدیری اور محلی اعراب کی مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم خود سے کچھ کام کریں گے نا، خود سے مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو زیادہ سمجھ آئے گی. باقی جہاں سے نہ پتہ چل رہا ہو تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم اجمعین، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.